بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صداقت حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ایکسپوزڈ۔ معزز ناظرین، دنیا بھر میں پھیلے ہزارہ مختلف شہروں یا علاقوں کے نام بڑے دلچسپ اور کئی لوگوں کے لیے حیران کن ہوتے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان ناموں کے پیچھے پوری داستان چھپی ہے جو بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی۔ پاکستان کے بھی کچھ ایسے بڑے شہر اور بڑے علاقے اپنے ناموں کی ایسی بہت سی دلچسپ تاریخ رکھتے ہیں جو ہم آپ کو اس کلپ میں بتائیں گے۔ پاکستانی شہروں کی داستان عجب حیرت انگیز تاریخی معلومات ناظرین کہ ان کے نام کیوں کر وجود میں آئے، اس کلپ میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو کلپ اچھا بھی لگے گا، آپ لائک بھی ضرور کریں گے، شیئر بھی ضرور کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی۔ پہاڑوں میں گڑا ہوا یہ نگر 1959 میں مرکزی دارالحکومت کا باقاعدہ علاقہ قرار پایا۔ اس کا نام مسلمانان پاکستان کے مذہب کے نام پر اسلام آباد رکھا گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ساتھ جڑے شہر راولپنڈی کی۔ یہ شہر راول قوم کا گڑھ تھا۔ چودھری جھنڈے خان راول نے 15ویں صدی میں باقاعدہ اس شہر کی بنیاد رکھی۔ اب ہم بات کریں گے پاکستان کے سابقہ دارالحکومت اور پہلے دارالحکومت کراچی کی۔ تقریباً 250 سال پہلے یہ ماہی گیروں کی بستی تھی۔ کلاچو نامی بلوچ کے نام سے اس کا نام کلاچی پڑ گیا، پھر آہستہ آہستہ کراچی بن گیا۔ 1925 میں اسے شہر کی حیثیت دی گئی۔ 1947 سے لے کر 1959 تک یہ پاکستان کا دارالحکومت بھی رہا۔ اب ناظرین ہم بات کرتے ہیں حیدرآباد کی۔ اس کا نام پرانا نیورون کوٹ تھا۔ کلہوڑوں نے اسے حضرت علی عالی مقام کے نام سے منسوب کر کے اس کا نام حیدرآباد رکھ دیا۔ اس کی بنیاد غلام کلہوڑا نے 1768 میں رکھی۔ 1843 میں انگریزوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ اسے 1935 میں ضلع کا درجہ ملا۔ اب ناظرین ہم آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں پشاور شہر کی۔ پشاور شہر کا نام کیوں کر پڑا، اس سے پہلے ناظرین ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں، اور اس کلپ کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ پاکستان کے شہروں کے نام کیوں کر پڑے، ان کی تاریخ کیا ہے، یہ آپ جان پائیں۔ ناظرین ہم بات کر رہے تھے پشاور کی۔ پیشہ ور لوگوں کی آمد و رفت کے باعث اس بستی کا نام پشاور پڑ گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق محمود غزنوی نے اسے یہ نام دیا تھا۔ اسی طرح ناظرین کوئٹہ شہر لفظ کوئٹہ کوئٹہ سے بنا ہے، جس کے معنی قلعہ کے ہیں۔ بگڑتے بگڑتے یہ کوئٹہ سے کوئٹہ بن گیا۔ اب ہم بات کریں گے شہر سرگودا کی۔ یہ نام سر اور گودا سے مل کر بنا ہے۔ ہندی میں سر تالاب کو کہتے ہیں۔ گودا ایک فقیر کا نام تھا جو تالاب کے کنارے رہتے تھے، اس لیے اس کا نام گودے والا سر بن گیا۔ بعد میں سرگودا کہلایا۔ 1930 میں باقاعدہ آباد ہوا۔ اسی طرح ناظرین ٹوبہ ٹیک سنگھ، اس شہر کا نام ایک سکھ ٹیکو سنگھ کے نام پر رکھ دیا گیا۔ ٹوبہ پنجابی میں تالاب کو کہتے ہیں۔ درویش صرف ٹیبو سنگھ شہر کے ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھا کرتا تھا اور ٹوبے یعنی تالاب سے پانی بھر کر اپنے پاس رکھتا، اسٹیشن آنے والے مسافروں کو پانی پلایا کرتا تھا۔ سعادت حسن منٹو کا شہر آفاق افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ بھی اسی شہر سے منسوب ہے۔ اب بات ہم کرتے ہیں باولپور کی۔ نواب باول خان کا آباد کردہ شہر جو انہی کے نام سے باولپور کہلایا، مدت تک یہ ریاست باولپور کا صدر مقام رہا۔
پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے والی یہ پہلی ریاست تھی۔ 1 یونٹ کے قیام تک یعنی عباسی خاندان کی حکومت رہی۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے قدیم ترین شہر ملتان کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس شہر کی تاریخ 4000 سے 5000 تک قدیم ہے۔ البیرونی کے مطابق اسے ہزاروں سال پہلے آخری گیٹ سگیا کے زمانے میں آباد کیا گیا۔ اس کا ابتدائی نام کیسا پور بتایا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں فیصل آباد کی۔ اسے ایک انگریز سر جیمز لائل گورنر پنجاب نے آباد کیا۔ اس کے نام پر اس شہر کا نام لائل پور رکھا گیا۔ بعد ازاں عظیم سعودی فرمان رواں شاہ فیصل شہید کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ رحیم یار خان بہاولپور کے عباسیہ خاندان کے ایک فرد نواب رحیم یار خان عباسی کے نام پر یہ شہر آباد کیا گیا۔ عبدالحکیم جنوبی پنجاب کے ایک روحانی بزرگ ہستی عبدالحلیم کے نام پر یہ قصبہ آباد ہوا، جن کا مزار اسی قصبے میں ہے۔ اب ناظرین، ساہیوال، یہ شہر شاہی قوم کا مسکن تھا، اسی لیے ساہیوال کہلایا۔ انگریزی دور میں پنجاب انگریز گورنر منٹگری کے نام پر منٹگمری کہلایا۔ نومبر 1966 صدر ایوب خان نے عوام کے مطالبے پر اس شہر کا پرانا نام یعنی ساہیوال بحال کر دیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں سیالکوٹ کی۔ 2000 قبل مسیح میں راجہ سیالکوٹ نے اس شہر کی بنیاد رکھی۔ برطانوی عہد میں اس شہر کا نام سیالکوٹ رکھا گیا۔ اسی طرح گجرانوالا ایک جاٹ شاہی خان نے اسے 1365 میں آباد کیا اور اس کا نام خان پور رکھا۔ بعد ازاں امرتسر سے آ کر یہاں آباد ہونے والے گجروں نے اس کا نام بدل کر گجرانوالا رکھ دیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں شیخو پورہ شہر کی۔ مغل حکمرانوں نور الدین سلیم جہانگیری کے حوالے سے آباد کیا جانے والا یہ شہر اکبر اپنے چہیتے بیٹے کو پیار سے شیخو کہہ کر پکارتا تھا اور اسی کے نام سے شیخو پورہ کہلایا۔ ہڑپہ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں کا اعزاز رکھنے والا شہر ہے۔ ہڑپہ ساہیوال سے 12 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ موئنجو ڈارا کا اہم اصل شہر ہے، جو 5000 قبل مسیح اچانک ختم ہو گیا۔ رگے وید کے قدیم مندروں میں اس کا نام ہری روپا رکھا گیا ہے۔ زمانے کے چال نے ہری روپا کو ہڑپہ بنا دیا۔ اسی طرح ناظرین، بہاول نگر کی ہم بات کرتے ہیں۔ بہاول نگر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ماضی میں ریاست بہاول نگر کا ایک ضلع تھا۔ نواب سر صادق محمد خان عباسی حامس پنجم کے مورث اعلیٰ کے نام پر بہاول نگر نام رکھ دیا گیا۔ اسی طرح مظفر گڑھ والی ملتان نواب مظفر خان کا آباد کردہ شہر۔ 1880 تک اس کا نام خان گڑھ رہا۔ انگریز حکومت نے اسے مظفر گڑھ کا نام دیا۔ میاں والی ایک صوفی بزرگ میاں علی کے نام سے موصوب شہر میاں والی 16ویں صدی میں آباد کیا گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایسے شہر کے بارے میں جو چاروں طرف سے چاروں پاکستان کے صوبوں سے ملتا ہے، یعنی ڈیرہ غازی خان۔ یہ ایک بلوچ سردار غازی خان کے نام سے موصوب ہے۔ پاکستان کا یہ شہر اس حوالے سے خصوصیت کا بے شمار حامل ہے کہ اس کی سرحدیں چاروں صوبوں سے ملتی ہیں۔ اسی طرح ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں جنگ شہر کی۔ یہ شہر کبھی چند جھونپڑیوں پر مشتمل تھا۔ اس شہر کی ابتدا صدیوں پہلے راجہ سرجا سیال نے رکھی تھی اور یوں یہ علاقہ جگی سیال کہلایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جنگ سیال بن گیا اور پھر اب جا کر صرف جنگ رہ گیا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہم نے جو معلومات دی پاکستان کے شہروں کے بارے میں، پاکستان کے شہروں کے ناموں کی تاریخ جو آپ کو بتائی، آپ کو یہ کلپ بہت اچھا لگا ہوگا، یہ معلومات بھی اچھی لگی ہوگی۔ اس امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ اس کلپ کو شیئر بھی کریں گے اور دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔